الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی ذات بابرکت سے متعلق کل آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فرش گیتی پر معلم بن کر جلوہ گر ہوئے اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت میں وہ علمی انقلاب پیدا فرمایا کہ حجاز مقدس کے رہنے والے 80% لوگوں کو علم کے زیور سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آراستہ فرما دیا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ انسان اپنے مقام کو سمجھے، انسان اپنی حیثیت کو سمجھے، انسان اپنے مرتبے کو سمجھے۔ وہ انسان جس کا مرتبہ پروردگار جل جلالہ نے اتنا اونچا فرمایا کہ خود رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ایک مقام پر میرا کریم ارشاد فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم۔ لیکن وہی انسان جسے پروردگار جل جلالہ نے احسن تقویم پیدا فرمایا، وہی انسان اپنی حرکتوں کی بنیاد پر، اپنی عادتوں کی بنیاد پر، اپنی بد کرداریوں کی بنیاد پر، اپنی بد اخلاقی کی بنیاد پر ذلت و رسوائی کے عمیق غار کے اندر گرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ انسانوں کو سنوارنے کے لیے 40 سال تک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے کا مشاہدہ فرمایا، انسانوں کی کیفیت کا مشاہدہ فرمایا، انسانوں کی عادتوں کا مشاہدہ فرمایا، انسانوں کے بیہیویئر کا مشاہدہ فرمایا، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ وہ ڈارک پیریڈ جو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک کا ہے، اس ڈارک پیریڈ کے اندر بغیر قوانین کے زندگی گزارنے والے انسان تہس نہس ہو چکے ہیں اور انسانیت کے مقام سے گر کر حیوانیت کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو تراشنا چاہتے تھے، ان کے مقام سے آشنا کرانا چاہتے تھے، ان کو ذلت سے نکالنا چاہتے تھے، ان کو جانوروں کی زندگی سے نکال کر انسانیت کی معراج تک پہنچانا چاہتے تھے۔
لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سنوارنے سے پہلے اپنی 40 سالہ زندگی انسانوں کے درمیان اس طرح سے گزاری، اور میرے کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا کے انسانوں کے لیے رہنما اور آئیڈیل بنانا تھا، تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اس طریقے سے فرمائی کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے متعلق اور آپ کے اخلاق کریمانہ سے متعلق دنیا کی کوئی طاقت انکار کرنے کی اور برے ہونے کی کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لائف کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے انسانوں کے سامنے بتایا کہ تم بھی جی رہے ہو، ذرا مجھے بھی دیکھو، میں بھی تمہاری طرف بظاہر ہاتھ پیر آنکھ سے ساری چیزیں رکھتا ہوں، لیکن تمہارے اندر اور ہمارے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تمہارے ہاتھ اٹھتے ہیں زیادتی کے لیے، ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں شفقت و عنایت کے لیے۔ تمہاری نگاہیں اٹھتی ہیں خرافات کے لیے، ہماری نگاہیں اٹھتی ہیں اللہ عز و جل کے گھر کی زیارت کے لیے اور حلال چیزوں کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد کرداری کے معاشرے کے اندر اور بد اخلاقی کے معاشرے کے اندر اپنے وجود کے ذریعے اخلاق کی عظمتوں کو اجاگر کیا، اپنی عادات کے ذریعے، اپنے بیہیویئر کے ذریعے، اپنی لائف اسٹائل کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے حلم کے ذریعے، اپنے صبر کے ذریعے، اپنے عفو درگزر کے ذریعے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ روئے زمین پر اللہ عز و جل نے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل و اعلیٰ نہ کسی کو پیدا کیا ہے، اور نہ اب قیامت تک کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ بدلی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز زندگی بدلا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز فکر بدلا، اور دنیا کو یہ بتایا کہ یاد رکھو، اگر تمہارے جسم پر پیوند والا لباس ہو لیکن اگر تم اچھے اخلاق کے پیکر ہو تو لوگ تمہارے پیوند والے لباس کو نہیں، تمہارے حسن اخلاق کی بنیاد پر اپنے دل میں تمہاری عظمتوں کا سکہ بٹھا لیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی بڑی سادگی کے اندر گزاری، لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مر مٹنے والوں کی فوج اتنی بڑی تیار تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر تن من دھن سب لوگ لٹانے کے لیے تیار تھے۔ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پیار بانٹتے تھے، سب پر رحمت فرماتے تھے، سب پر شفقت فرماتے تھے، سب کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز فرماتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بابرکت سے ہر کوئی فیضیاب ہوتا نظر آتا، اور ہر کوئی اپنے دکھ بھرے دل کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اسے مرحم نصیب ہو جایا کرتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اٹھے تھے۔ مکے میں کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان دعوت کے اندر رفیق ابتدا میں نہیں تھا، لیکن تنہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی فوج پہلے سے زیادہ بڑھتی چلی گئی، اور آج بھی دنیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش غلامی کے اندر آنے کے سلسلے میں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے سلسلے میں اپنی زبان کو کھولتا بھی دکھائی دیتا ہے اور اعتراف کرتا بھی دکھائی دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کس وجہ سے بلند و بالا مقام پر فائز ہو سکتا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی، پریکٹیکل اپنی لائف سے بھی بتایا اور پھر تعلیم کے ذریعے بھی بتایا،
اور وہی تعلیم سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے کہ جو تعلیم دی جا رہی ہو، تعلیم دینے والا معلم خود اپنی تعلیم پر عمل کرتا ہوا دکھائی دے۔ اگر وہ متبع دعوت ہے اور اپنے علم کے مطابق عمل بھی کر رہا ہے تو اس کی دعوت بے پناہ مؤثر ہوتی ہے، اور دنیا اس دعوت کو قبول کرنے میں ہچکچاتی نہیں ہے، بلکہ جلد از جلد اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ آئیے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایجوکیشن کے ذریعے انقلاب پیدا فرمایا، لیکن نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر دنیا آگے نکلے گی، سائنس کا دور آئے گا، ریسرچ کا دور آئے گا، تحقیق کا دور آئے گا، ٹیکنالوجی کا دور آئے گا، اور لوگ ایک طرف بڑھتے چلے جائیں گے اور اپنی زندگی کو تحقیقات کے اندر اتنی گزار دیں گے کہ مادی اعتبار سے علوم سے آراستہ ہونے کے بعد وہ بھول جائیں گے کہ یہ مادی علوم ان کی روح کو سکون کی دولت نہیں عطا کر سکتے۔ روح کی غذا بھی کچھ اللہ نے رکھی ہے، اسے اختیار کرنا بے پناہ ضروری ہے۔ آئیے میں ایک ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اس ایگزامپل کے ذریعے آپ کی سمجھ میں بات اچھی طریقے سے آ جائے گی۔ کبھی انسان یہ تصور کرتا ہے، بلکہ آج کے دور میں میکزیمم لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ سرمایہ کی فراوانی، اقتدار، یہ ساری چیزیں انسان کے قلب کی تسکین کا سامان ہے، لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تسکین کا ایک ایسا سامان بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جسے سننے کے بعد آپ محسوس کر سکیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی جامعیت کتنی تھی، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار کتنا عظیم تھا۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کا انسان جب اسے 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 1 کروڑ کا پروفٹ اگر کسی دن ہو جائے تو اس کی مسرت کی انتہا نہیں رہتی، خوشیوں سے پھولا نہیں سماتا، اس کے دل میں عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن وہی انسان اگر راہ چلتے ہوئے اپنی گاڑی سے کسی کو ٹھوکر مار دے، اور اس دن اس نے کروڑوں کا نفع کیوں نہ کمایا ہو، لیکن اگر اپنے وجود سے کسی کو تکلیف پہنچانے کے بعد اگر کوئی شخص جو تکلیف میں گرفتار ہے بد دعا کے چند کلمات اپنی زبان سے اس ٹھوکر مارنے والے کو دے دے، اس کے کروڑوں کے نفع کی خوشی کافور ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، اور انسان اسی بد دعا کے جملوں کی کھٹک اور اس کی کڑواہٹ اور اس کی چبھن اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جس نے 1 کروڑ نہیں کمایا، 10 لاکھ نہیں کمایا، لیکن اس شخص کی سچویشن یہ ہے کہ وہ گاڑی لے کر جا رہا تھا۔ کوئی شخص اگر روڈ کراس کرنا چاہے اور یا کوئی کرنا چاہتا تھا اور وہ اپنی گاڑی روک کر اسے ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کرا دے، اور اس کے بعد اس کی زبان سے نکلنے والے جو جملے ہوں گے، ان جملوں کو سننے کے بعد، ان دعائیہ کلمات کو سننے کے بعد اس انسان کو جتنی مسرت اور سکون ملے گا، شاید لاکھوں کروڑوں کے کمانے والے کو وہ سکون نصیب نہ ہو سکے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ تسکین کی دولت اور تسکین کا سامان، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کا کردار اچھا ہو۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں علم کے ذریعے لوگوں کو سنوارنا چاہتے، جہاں علم کے ذریعے لوگوں کو آراستہ کر رہے تھے، وہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساتھ ہی ساتھ اخلاق کے زیور سے بھی آراستہ کرنا ضروری سمجھا، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا، اور فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں کہ حسن اخلاق کو پورا کروں۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اخلاق کو درست کرنے کے سلسلے میں کیسے ارشاد فرمائے، جس طریقے سے تعلیم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
उभारा, जैसा कि कल आपने समाअत फरमाया कि मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। इल्म मोमिन का जिगरी दोस्त है। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म पर उभारा, ऐसे ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक पर भी उभारा। और हुस्ने अखलाक के हवाले से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐसे इरशादात फरमाए कि सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान की जिंदगी हुस्ने अखलाक का पैकर बनती हुई नजर आई, जिनके अखलाक को देखकर और अखलाक करीमाना को देखकर दुनिया इस्लाम की आगोश में आने के लिए मजबूर हो गई। आज सबसे ज्यादा हमारी बदअखलाकी, सबसे ज्यादा हमारी जहालत पूरी दुनिया में मशहूर है। न बात करने का सलीका, न जो है मिलने मिलाने का सलीका, न रहने सहने का सलीका, बल्कि हमारी जिंदगी से अज्जड़पन और बदअखलाकी छलकती नजर आती है। बल्कि अक्सर मुस्लिम मोहल्लों के अंदर रात को आप देखेंगे तो गालियों की आवाज, और सुबह देखेंगे तो बच्चों की गालियों की आवाज आपके कानों से टकराती हुई नजर आएंगी। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरीके से अखलाक संवारना चाहते थे और अखलाक के जरिए इंसान को कितनी बुलंदी पर ले जाना चाहते थे, आइए उसके हवाले से कुछ समझने से पहले और इरशादात को सुनने से पहले हम अखलाक की तारीफ समझ लेते हैं। अखलाक किसे कहते हैं? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छी तरीके से जहन में महफूज कर लें, ताकि आप जब भी अपने वजूद का एहतसाब करें तो आपको खुद को पता चल जाए कि आप हुस्न अखलाक के पैकर हैं या नहीं, और आप हुस्न अखलाक का मुजाहिरा कर रहे हैं या नहीं। अखलाक कहते हैं, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, नफ्स की वो आदतें रासिखा जो बगैर किसी तकल्लुफ के जाहिर हो जाए, उसे कहते हैं अखलाक। नफ्स की वो आदत जिसके इजहार के सिलसिले में कोई तकल्लुफ की जरूरत ना हो। मिसाल के तौर पर, छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, नौकर हो या शाह, अगर कोई मुसलमान है और आपकी आदत यह बनी है कि आप हर एक को सलाम पहले करते हैं, यह आपका हुस्न अखलाक है। यह नहीं कि सेठ मिले तो सलाम और गरीब मिले तो नजरअंदाज, अमीर मिले तो सलाम और नौकर मिले तो नजरअंदाज। अगर यह है तो यह आप हुस्न अखलाक के पैकर नहीं हैं। हुस्न अखलाक तो उसे कहते हैं कि गरीब हो या अमीर, शाह हो या नौकर, हर एक के सामने आप नजराने सलाम पेश करें और मुस्कुराते हुए हर एक के साथ मिलें। ये नहीं कि अमीर मिले तो चेहरे पर मसरत के आसार नजर आएं और गरीब अगर आ जाए तो बदमज़गी महसूस करें और आपके चेहरे का रंग फक हो जाए। अगर ये आदत है तो ये समझ लेना आप अखलाक से गिरी हुई हरकत का मुजाहिरा कर रहे हैं, ये आपकी अखलाक नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज अगर मुआशरे का जायजा लिया जाए तो मर्द हो या औरत, आप देख सकते हैं दुनिया के अंदर कि चंद टके आ जाने के बाद इंसान का मिजाज इतना आसमान पर पहुंच जाता है कि गरीब से सलाम व कलाम करना, गरीब के साथ बैठना, गरीब से मुलाकात करना, गरीब की खैर ख्वाही करना और गरीब के साथ उठना बैठना, वो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं और ये समझते हैं कि इससे हमारी इज्जत चली जाएगी। खुदा की कसम, इस बदअखलाकी की बुनियाद पर इंसान जवाल पजीर हो जाएगा और वो इंसान इंसानियत की सतह से गिरता हुआ दिखाई देगा। आपके पास सरमाया है, आपके पास दौलत है, आपके दौलतमंद अगर दोस्त अहबाब हैं और अगर आप किसी गरीब के साथ मुस्कुरा करके मिलते हैं तो यकीन माने सरमाएदार से मुस्कुरा कर मिलने पर
سرمایہ دار کو مسرت ہو یا نہ ہو، لیکن اگر کسی کمزور سے کوئی سرمایہ دار مسکرا کر کے مل لے، خیریت پوچھ لے، تو دن بھر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا، اور اس اخلاق کی بنیاد پر وہ غریب دعائیں بھی دیتا نظر آئے گا، وہ غریب اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کرتا نظر آئے گا، اور یہ کہتا بھی دکھائی دے گا، مولا اسے اور عطا فرما، اس نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حال اتنا برا ہو چکا ہے، اگر حقیقی بھائی بھی غریب ہے ایک بھائی، اور ایک بھائی سرمایہ دار ہے، تو اپنے غریب بھائی کی طرف نظر التفات بھی نہیں کرتا، اور نہ اسے کسی کے ساتھ تعارف اس کا کسی کے ساتھ کراتا نظر آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میری عزت چلی جائے۔ غریب بنانا بھی اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور امیر بنانا بھی اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن اخلاق کے حوالے سے کیا فرمایا۔ اللہ اکبر! حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے جس کی کثرت لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خوف الہی اور خوش خلقی ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں اللہ کا خوف ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ لوگوں سے مسکرا کر ملتا ہے، وہ غریبوں سے مسکرا کر ملتا ہے، جس کا بیہیویئر اچھا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان چیزوں کا عادی اور ان چیزوں کا اظہار کرنے والا انسان جنت میں داخل ہوگا۔ پتہ یہ چلا نماز سے جنت میں داخل نہیں کرتی، نماز کے ساتھ ساتھ روزے، حج و زکوٰۃ ہی صرف جنت میں داخل نہیں کرتے، ان کے ساتھ ساتھ اگر کسی انسان کے اندر خوش خلقی ہے تو ان خوش خلقی کی بنیاد پر، اچھے اخلاق کی بنیاد پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی، حیران ہو جاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر اور پڑھ کر کہ اللہ اکبر! خود بھوکے رہتے، اوروں کو کھلاتے، دوسروں کا خیال کرتے، غریبوں کی پرسش کرتے، پریشان حالوں کی مدد کرتے، اچھی طریقے سے مسکرا کر ملتے، غریبوں کے ساتھ بیٹھتے، غریبوں کے ساتھ اٹھتے، غریبوں کے ساتھ کھاتے، ہر ایک سے مسکرا کر ملتے۔ آخر یہ ساری چیزیں ان کے اندر آئی کیسے؟ اللہ اکبر! آج کوئی ایم ایل اے یا ایم پی بن جائے تو تیوری چڑھ جاتی ہے، اور عجیب سچویشن ہوتی ہے، ملنا ہو اپوائنٹمنٹ لو، اپوائنٹمنٹ کے بعد، ملنے سے پہلے بھی اور ملنے کے وقت بھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کو اللہ عز و جل نے بہت اونچا مقام عطا کیا ہو، اور آنے والا غریب اور حقیر انسان ہو۔ لیکن اللہ اکبر! پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اخلاق کے زیور سے ایسا آراستہ کر دیا تھا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ امیر المؤمنین بن جانے کے بعد، خلیفۃ المسلمین بن جانے کے بعد بھی اللہ اکبر کوئی تکبر نظر نہیں آتا، کوئی گھمنڈ نظر نہیں آتا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے حوالے سے ایک صحابی جو میدان جنگ میں تشریف لے گئے تھے، اور میدان جنگ میں جاتے وقت اپنی بچیوں سے انہوں نے کہا تھا، جو بچیاں بکریوں کا دودھ دوہنا نہیں جانتی تھی، وہ صحابی جاتے وقت اپنی بچیوں سے کہتے ہیں، میری بچیوں، جب بھی تمہیں بکری کے دودھ کی ضرورت ہو تو اپنی بکریاں لے کر کے اصحاب صفہ جو ہیں ان میں سے کسی صحابی کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں بکری کا دودھ دوہ کر کے دے دیں گے۔ اللہ اکبر! بچیاں جو بکری کا دودھ دوہنا نہیں جانتی تھی، وہ بکریوں کو لے کر اصحاب صفہ کے پاس پہنچتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جلوہ گر تھے، وہ رسول جن کا ایک قدم فرش پر
تو دوسرا قدم عرش پر وہ سید الانبیاء، وہ محبوب رب العالمین، وہ اللہ عز و جل کے فرشتہ پیغمبر، وہ سید الانبیاء، وہ امام القبلتین، وہ وسیلتنا فی الدارین، وہ صاحب قاب قوسین، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو دیکھا جو بکریاں لے کر کے آئی ہیں اور بکریوں کا دودھ اصحاب صفہ سے دوہنا چاہتی ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بچیوں کیسے آنا ہوا؟ حضور ہم بکریوں کا دودھ ان سے دوہنا چاہتی ہیں کہ یہ بکریوں کا دودھ دو کر کے ہمیں دے دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکریوں کو پکڑا، بکریوں کی ٹانگ باندھی اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچیوں سے فرماتے ہیں کہ برتن لے کر کے آؤ۔ بچیاں برتن لائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا دودھ دوہ کر کے ان بچیوں کو دیا اور فرمایا تم بھی پیو، پڑوسیوں کو بھی پلاؤ، گھر والوں کو بھی پلاؤ۔ یہ کہتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب کبھی ایسے کام کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہہ دیا کرنا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، کس طریقے سے اپنے اخلاق کا اظہار دنیا کے سامنے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کا ظالم بیٹا اپنے ہاتھوں میں تھیلی اٹھانا شرم محسوس کرتا ہے، اور ماں باپ اگر غریب اور بوڑھے ہیں تو تھیلیاں ان کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے کہ لوگ دیکھ کر کے کیا سوچیں گے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اور صدیق اکبر نے اس تعلیم کا مشاہدہ فرمایا، فاروق اعظم نے مشاہدہ فرمایا، اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھتے ہوئے بھی دیکھتے، بیٹھتے ہوئے بھی دیکھتے، پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مشاہدہ فرمایا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اخلاق ہی سے متاثر ہو کر تو لوگ اسلام کی آغوش میں آنے کے لیے تیار ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول تو کر لیا تھا، لیکن اسلام میرے سینے کے اندر کما حقہ گھر نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وفد جانے والا تھا، جو قافلہ جانے والا تھا، اس قافلے کے اندر میں بھی شامل تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر پہنچنے کے بعد پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، سب نے پڑاؤ ڈالا اور اس کے بعد سب کاموں میں مصروف ہو گئے۔ خیمہ نصب کرنے میں کوئی لگ گیا، کوئی لکڑیوں کی تلاش میں لگ گیا، کوئی آٹا گوندنے میں لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر صحابہ کرام علیہم الرضوان پریشان ہوئے کہ آقا کہاں تشریف لے گئے۔ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے، کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاندھے مبارک پر لکڑیوں کی گٹھڑی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور غلاموں کی تعداد تھی، کسی سے فرما دیتے کوئی جا کر لکڑیاں کاٹ کے لے آتا، سرکار یہ کام آپ نے کیوں انجام دیا؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بھی سب کام کر رہے تھے، میں نے سوچا میں بھی اپنے حصے کا کوئی کام کر لوں، میں چلا گیا، اس لیے لکڑیاں توڑ کر کے میں لے کر کے آیا۔ میں تم لوگوں کے درمیان ممتاز بن کر کے رہنا پسند نہیں کرتا۔ وہ صحابی کہتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کریمانہ نے اسلام کو میرے دل کے اندر مضبوط کر دیا۔ پتہ یہ چلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے اسلام کی عظمتوں کو لوگوں کے سینوں کے اندر بٹھایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر۔ آپ ذرا دیکھیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اخلاق کے کتنے اونچے منصب پر فائز تھے، بلکہ کتنے عظیم منصب پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ کتنے اخلاق کے مالک تھے کہ آپ جانتے ہیں لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے کے لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں، یا ام المؤمنین ذرا یہ تو بتائیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو جانتے ہیں ام المؤمنین نے جواب میں ارشاد فرمایا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا میں نے قرآن تو پڑھا ہے۔ سرکار کے بارے میں ام المؤمنین فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، جو کچھ قرآن میں ہے اس کی عملی تفسیر دیکھنا ہو تو میرے محبوب کو دیکھ لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی پوزیشن تھی۔ آپ ذرا دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غریب بھی حضور کی بارگاہ میں آتا، امیر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا، لیکن ہر ایک کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر اور اخلاق وہی مشفقانہ تھا، وہی محبت بھرا تھا۔ آپ جانتے ہیں حضرت بلال کو حضور نے کتنا پیار دیا، آپ جانتے ہیں حضرت معاذ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیار دیا، آپ جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے کتنا پیار دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو اور پریشان حالوں کو اتنا پیار دیا کہ یہ پیار کسی اور کی بارگاہ میں میسر ہونا ممکن ہی نہ تھا۔ اسی لیے لوگ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ آپ ذرا سوچیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کا لشکر جب مدینہ منورہ سے کہیں جنگ کے لیے روانہ ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیتے تمہارے گھر والوں سے کہہ دینا اگر کسی کام کی ضرورت تو مجھ سے کہہ دیں، میں ان کی ضروریات کو پوری کر دوں گا۔ آپ سوچیں تو صحیح، اتنا خیال، اتنی فکر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جانتے ہیں آپ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اچھے اخلاق کے حوالے سے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اچھے اعمال کے حوالے سے اور میدان محشر میں کام آنے والے اعمال کے حوالے سے جب سوال پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزندار نہ ہوگی، حسن اخلاق سے زیادہ میزان میں وزنی چیز کوئی نہیں ہوگی۔ اس ارشاد کا صدقہ تھا کہ صحابہ اپنے اخلاق کو اتنا درست رکھتے تھے کہ جہاں جہاں صحابہ گئے وہاں وہاں اسلام پہنچ گیا، جہاں جہاں صحابہ گئے وہاں وہاں اسلام کی عظمتوں کے جھنڈے انہوں نے لہرا دیے، جہاں جہاں صحابہ گئے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے قریب کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ ہر صحابی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں علم کے زیور سے بھی آراستہ تھے اور اخلاق کے زیور سے بھی آراستہ تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان یہ تصور کرتا ہے کہ قائم اللیل ہونا، رات بھر کھڑے رہ کر کے نماز پڑھنا، دن بھر روزہ رکھنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کی فضیلت کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ ذرا سوچو صحابہ کے اخلاق اتنے عظیم بنے کیسے تھے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ارشادات فرمائے کہ ان ارشادات کی روشنی کے اندر کوئی صحابی بد خلق نہیں رہے، بلکہ ہر صحابی کی زندگی اخلاق کے زیور سے آراستہ رہی۔ اب اس حدیث مبارکہ کو سماعت فرمائیں اور اس کے بعد محسوس کریں کہ حسن اخلاق کا معاملہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اپنے حسن خلق کی وجہ سے قائم اللیل جو راتوں کو نماز میں کھڑے رہیں اور صائم النہار جو دن کو روزہ رکھیں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔
قائم اللیل اور صائم النہار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ پتہ چلا حسن اخلاق کا پیکر انسان کوئی معمولی مقام نہیں پاتا، بہت بلند مقام پا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اگر کوئی شخص بدخلق ہو، بد اخلاق ہو، تو آپ دیکھیں اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتی، اس سے کوئی پیار نہیں کرتا، اس کے پاس کوئی جانا پسند نہیں کرتا۔ انسان تو اسی کے پاس جانا پسند کرتا ہے جس کے پاس جانے کے بعد ہماری زندگی کو پیار بھی ملے، شفقت بھی ملے، اور اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر ہمارے دل میں خوشی محسوس ہو۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ بدخلقی کتنی خطرناک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدخلقی اعمال کو ایسا ہی خراب کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ آپ نمازی ہیں لیکن بد اخلاق ہیں، آپ روزے دار ہیں لیکن بد اخلاق ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن بد اخلاق ہیں، آپ حج کرتے ہیں لیکن بد اخلاق ہیں، آپ عمرہ کرتے ہیں لیکن آپ بد اخلاق ہیں، تو آپ کے اعمال جس طریقے سے شہد میں سرکہ ڈال دیا جائے اور شہد برباد ہو جاتا ہے، ایسے ہی آپ کے بدخلقی کی وجہ سے آپ کے اعمال برباد ہو جایا کرتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں وہ اعمال۔ بدخلقی کی بنیاد پر انسان آپ کی نماز کو نہیں دیکھتا، آپ کے روزے کو نہیں دیکھتا، آپ کے حج و زکوٰۃ کو نہیں دیکھتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان ارشادات نے صحابہ کی زندگی بدل دی تھی، صحابہ کے اطوار بدل دیے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں مجھ کو اس سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ تم میں مجھ کو اس سے زیادہ محبت ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ آج ہماری بہت ساری بہنیں، بہت ساری خواتین اسلام بڑے باپ کی بیٹی ہونے کی بنیاد پر، مالدار شوہر کی بیوی ہونے کی بنیاد پر، ان کی مجلسوں میں اور محفلوں کے اندر یا شادی کی تقریب کے اندر یا کسی ایئرپورٹ پر یا کسی اسٹیشن پر کوئی غریب اور کمزور مل جائے تو مسکرا کر بات کرنا بھی اپنی شان کے خلاف تصور کرتے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس شادیوں کے سلسلے میں نئے لباس ہر مرتبہ پہننے کے لیے موجود ہوں، لیکن یاد رکھیں ان چیزوں کے ذریعے اور ساتھ ہی ساتھ بدخلقی بھی اگر موجود ہے تو اس کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب اور حضور کی بارگاہ سے محبت کی خیرات حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق بھی ہے، غریبوں سے اچھی طرح پیش آنے کا جذبہ بھی ہے، حسن سلوک کا مظاہرہ بھی ہے، تو پروردگار جل جلالہ کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے محبت کا تمغہ اس شخص کو حاصل ہو جاتا ہے جو شخص سب سے زیادہ حسن خلق کا پیکر ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، حسن اخلاق کا جو پیکر ہوگا اس سے ملنا انسان پسند کرتا ہے، اس کے لیے محبت دلوں کے اندر ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے حسن اخلاق کے حوالے سے عورتوں کے ذہن کو بھی بنایا اور عورت کو بھی سنوارا، تاکہ ہر عورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں سرکار کی صحیح معنوں میں کنیز بن کر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن تلے جگہ حاصل کر لے۔ اللہ اکبر۔
ایک صحابی نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت نہایت کثرت سے عبادت کرتی ہے اور صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے پڑوسی اس کی زبان درازی سے نالاں رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت دوزخ کا کندہ ہے۔ پھر سائل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بی بی نماز روزہ صدقہ و خیرات تو واجبی طور پر ادا کرتی ہے، مگر اس کے حسن اخلاق کی بدولت اس کے پڑوسی اس سے بہت خوش ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خوش نصیب عورت جنت میں جائے گی۔ اکڑنے والیوں، گھمنڈ کرنے والیوں، دولت کے نشے میں اور خوبصورتی کے نشے میں ڈوب جانے والیوں، اپنی بدخلقی اور بد زبانی سے لوگوں کے دلوں کو چھلنی کرنے والیوں، اگر تمہارے دامن میں نیکیوں کا ہزارہ خزانہ ہو لیکن تمہاری بدخلقی تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے آر بن جائے گی، لیکن اگر تم بہت بڑی عابدہ اور زاہدہ نہیں ہو لیکن اگر تمہارے خلق کی وجہ سے، تمہارے حسن اخلاق کی وجہ سے تمہارے پڑوسی بھی خوش ہیں تو یہ بشارت میری طرف سے نہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ وہ عورت جنت میں جائے گی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خوش خلقی کتنی ضروری ہے، حسن اخلاق کتنا ضروری ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فرش گیتی پر اس لیے جلوہ گر ہوئے کہ علم کے ذریعے انسان کو سنوارا جائے اور اخلاق کے ذریعے انسان کو سنوارا جائے۔ میرا یہ جملہ اگر کہیں لکھ کر کے آپ محفوظ کر سکتے ہوں تو محفوظ کر دینا، علم کی کمی اخلاق پوری کر سکتا ہے لیکن اخلاق کی کمی علم پوری نہیں کر سکتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس ارشاد پر کہ حسن اخلاق کو لازم پکڑنا چاہیے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے میزان میں اگر سب سے وزنی چیز کو رکھنا ہے تو حسن خلق کا پیکر بننا یہ ہماری زندگی ہونی چاہیے اور اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ آج ہماری سچویشن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، آپ ہوں یا میں ہوں، ہم اپنے بچوں کو بڑے بڑے برانڈیڈ کپڑے پہناتے ہیں، ہائی کوالٹی کے آئی فون دلاتے ہیں، عجیب ٹائپ کے گیجٹ دلاتے ہیں، ہر قسم کے فونز دلاتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرا بچہ تو یہ استعمال کرتا ہے۔ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم علمی انقلاب پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے اور ماں کے گود سے لے کر قبر کی گود تک علم کا پیغام اور علم حاصل کرنے کا ارشاد فرماتے رہے، اب ہم ذرا اپنے رسول سے پوچھ لیتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہی بتائیں کہ ہماری اولاد کے لیے ہماری طرف سے سب سے بڑا گفٹ کیا ہونا چاہیے؟ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی طرف سے اولاد کو سب سے بڑا تحفہ حسن اخلاق ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بچہ جسے ماں باپ نے حسن اخلاق کے زیور سے آراستہ کر دیا، وہ غریب ہوگا تب بھی حسن اخلاق کی بنیاد پر اپنی محبت کا چراغ لوگوں کے سینے میں روشن کرے گا۔ بچوں کی بد اخلاقی کی بنیاد پر ماں باپ پر دنیا کرٹیسائز کرتی ہے، بچوں کے آوارہ ہونے پر ماں باپ پر دنیا کرٹیسائز کرتی ہے، اس کی ماں نے کیسی تربیت دی، اس کے باپ نے کیسے تربیت دی، اللہ اکبر۔ لیکن اگر بچہ با اخلاق اور با کردار ہو تو دنیا کہتی ہے اس ماں کو کروڑوں سلام جس نے اتنا عظیم بچہ پیدا فرمایا، اللہ اکبر۔
بچے کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ماں کی بھی عزت ہوتی ہے، باپ کی بھی عزت ہوتی ہے، اور بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد وہی بچہ جسے ماں باپ نے ادب سکھایا، حسن اخلاق سکھایا، وہ بچہ بڑھاپے کی دہلیز پر اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی فکر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ موضوع بڑا طویل ہے، بڑا تفصیلی ہے، لیکن آج کی اس مختصر سی گفتگو میں بتانا چاہوں گا کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تاکہ دنیا کو اخلاق کے زیور سے آراستہ کر دیں اور اخلاق کو پورا کر دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو لوگوں کو دکھایا، اور پھر اخلاق کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جن لوگوں نے ان ارشاد کو اپنا لیا وہ آج بھی دنیا میں کامیاب ہیں، اور آخرت میں بھی وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا وہ دنیا میں بھی پشیماں ہوں گے اور آخرت میں بھی پشیماں ہوں گے۔ جس اخلاق کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوں، مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، تو کون مسلمان ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کی تمنا نہ رکھتا ہو؟ اگر آپ کے اور ہمارے دل میں یہ تمنا ہے تو ہمیں آج سے ہر برے اخلاق سے رشتہ توڑنا ہوگا اور حسن اخلاق سے رشتے کو جوڑنا ہوگا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے، آپ کو، سب کو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا صدقہ عطا فرمائے، اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو اخلاق کے زیور سے اور اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔